الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ہندوستان کا سلطنت مغلیہ کا عظیم ترین بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، یہ پہلے بڑا خدا خوف اور متقی انسان ہوا کرتا تھا، علماء کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اگر یہ کسی عالم کو دیکھ لیتا تو اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتا اور سلام کلام کر کے پھر یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا، اور بتایا گیا ہے کہ ہر روز دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں یہ خود آ کر مسجد کی صفائی کا کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ بڑا اچھا اس کا دین کے ساتھ وابستگی جا رہی تھی، بڑے بڑے اچھے علماء اس نے اپنے دربار میں جمع کر لیے تھے۔ یہ خود تو نہیں پڑھ سکا تھا، ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس نے علماء کی ایک کثیر تعداد کو اپنے پاس جمع کر کے ان کے مفید مشوروں کے ساتھ ہندوستان کی حکومت چلانا شروع کی، اور ہندوستان کی حکومت کو دور دور تک پھیلا دیا، حتیٰ کہ بنگال اور افغانستان اور یہ پاکستان، ہندوستان، سندھ، کشمیر، یہ سارے علاقے اس کی حکومت میں شامل تھے۔ مگر ایران کمپنی کو دین اسلام کا یہ غلبہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے وہاں سے ایک آدمی بھیجا جس کا نام تھا مبارک۔ اصل میں یہ بڑا ہی نامبارک اور نامسعود انسان تھا۔ اس کی اولاد ساری کی ساری پڑھی لکھی تھی، دین کے عالم تھے، لیکن اضل اللہ اللہ نے علم کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ابوالحسن فیضی، اس نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی نقطے کے بغیر۔ اندازہ لگائیں، آپ اپنی بولی میں 10 منٹ تک بغیر نقطے کے گفتگو نہیں کر سکتے۔ 10 منٹ تو کیا ہر 1 منٹ بھی مشکل ہے، مگر اس نے ایرانی ہونے کے باوجود عربی زبان میں ایسی تفسیر لکھی، اور بڑی علمی تفسیر لکھی، یہ نہیں کوئی ایسے گپ شپ بھرے۔ اس نے اکبر بادشاہ سے یہ کہا کہ دیکھیں جی، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم جو آپ نے جمع کر رکھے ہیں یہ وہ نہیں، یہ تو سب خوشامدی اور پیسے کے لالچی اور اللہ کے دین کو لالچ کے لیے بدل دینے والے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان مولویوں سے جان چھڑائیں اور ایسے مولوی یہاں پہ لائیں جو اس دین کو ایک نئی جہت دے سکیں، اور ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ وہی اکبر جو علماء کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اتر جاتا تھا، پھر اس نے
یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ یہ علماء کو کشتی میں بٹھا کر اپنے آدمی کو کہتا کہ ان کو دریا میں ڈبو کے آؤ۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں اس نے علماء کو ظلم سے شہید کیا۔ دین اکبری بن گیا جناب۔ گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی لگ گئی۔ اکبر کو نظریہ یہ سمجھایا گیا کہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، بدھ مت، جین مت، یہ سارے کے سارے اصل میں ایک ہی نظریے سے انہوں نے جنم لیا ہے، سارے کے سارے سچے دین ہیں، اور ان سب کو مکس اپ کرنے کے لیے کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہ رہے۔ چنانچہ اکبر کے 9 رکن آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ ان میں ہر مذہب کا ایک ایک بڑا عالم لیا گیا اور ان کی ایک نیشنل کاؤنسل بنائی جو ان تمام امور اور معاملات کی نگرانی کرے۔ چنانچہ جناب گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی، بلکہ یہ کہا گیا کہ کسی بھی جانور کو کھانے کے لیے ذبح نہ کیا جائے۔ ہندو لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ آ کے شادی کریں، اور مسلمان نوجوانوں کو کہا گیا کہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں، اور نماز، اذان، قرآن یہ سب کی چھٹی ہو گئی۔ ایک عمارت انہوں نے بنوائی جس کا نام عبادت خانہ رکھا۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ آ کر اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ جس نے ذرا بھی مخالفت کی اس کو اڑا دیا۔ اس دوران اکبر تو فوت ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر برسر اقتدار آیا، اور اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر ہندوستان کی مملکت کو چلانا شروع کیا۔ سرہند کے علاقے میں ایک موحد عالم دین جو سنت اور حدیث کا صحیح وارث تھا، اس نے اعلان کیا شیخ احمد سرہندی کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ وہ جو تھا نا ابو الحسن فیضی، اس نے کہا جی حضرت اکبر بادشاہ سے کہنا ہے کہ آپ سو رہے تھے اور آپ پہ الہام نازل ہو رہا تھا، اور میں اس الہام کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا، لیکن میں نے وہ الہام لکھ لیا ہے۔ اس نے کہا کیا الہام تھا؟ میں نے کہا الہام یہ تھا کہ یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر وان ذبحتم البقر فمأواکم السقر۔ ایسے بے شرم اور ڈھیٹ تھے کہ قرآن مجید کی واضح آیت ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایک من گھڑت الہام کے ذریعے اس کو یہ سمجھایا گیا کہ گائے کو ذبح کرنا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ خیر شیخ نے اعلان کر دیا، عالم بغاوت بلند کر دیا، ہر جگہ لوگوں کی ہم نوائی کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ مولوی ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں گے تو ساری دنیا کی توجہ ادھر ہو جائے گی، اس کو آپ اگنور کرو، نظر انداز کرو۔ جب معاملہ بہت بڑھ گیا اور کئی علاقوں کے گورنر آپ کے مرید ہو گئے، آپ کے عقیدت مند بن گئے، انہوں نے کہا جی اب تو پانی سر سے گزر رہا ہے، ان کو بلائیے۔ بلایا گیا۔ جہانگیر نے ایک اصول رکھا تھا کہ جو بھی آدمی دربار جہانگیری میں داخل ہوگا وہ سب سے پہلے بادشاہ کو سجدہ کرے گا۔ سجدے کا اعلان کو حکم نہ دیا گیا، ایک دروازہ ایسا بنا دیا گیا کہ جس کی سیڑھیاں اترتے ہی آگے تک اس کے بادشاہ کے تخت تھا، اس پر وہ براجمان رہتا تھا، اور اس کے پاؤں کے نزدیک داخل ہونے
اس طرح ہو گیا کہ سجدہ ہو گیا، بادشاہ کو اور جلالت الملک کی بڑی تعظیم ہو گئی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی دروازے سے گزرنے کے لیے کہا گیا۔ تو آپ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے اور عالم برحق تھے، آپ بیٹھ گئے دروازے میں، پہلے آپ نے اپنی ٹانگیں اس میں داخل کی اور پھر بعد میں اپنا سر داخل کیا اور کہا کہ بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہنا اور اس کے بعد موت کی پرواہ نہ کرنا، یہی تو دین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا کان الرضا کانت الابدان انشئت للموت فقتل المرء بالسیف واللہ افضل۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم کے لیے موت لکھ دی گئی ہے، تلوار سے قتل نہیں ہوگا تو ویسے ہی مر جائے گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی قسم، آدمی کا بستر پر مرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ تلوار سے قتل ہو جائے، کسی مقصد کے لیے جان دے دے۔ یہ جان تو انہوں نے مفت میں بھی لے جانی ہے، تو اگر کسی مقصد کے لیے یہ جان دے دے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے۔ اور کہہ رہے جی آپ نے تو جلالت الملک کی توہین کر دی، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیخ احمد کہنے لگے سجدہ یہ سب صرف اسی ذات کو کرے گا جس نے اس سر کو پیدا کیا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کہنے لگے یہ تو سجدہ تعظیمی تھا، یہ کون سا عبادت کے لیے تھا؟ انہوں نے فرمایا سجدہ کوئی تعظیمی نہیں ہوتا، سجدہ جب بھی ہوتا ہے عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سجدہ کرتے یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سجدہ کرتے۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ فرمایا وہ شیخ احمد سرہندی جس کی گردن جہانگیر کے آگے جھکنے سے اس نے انکار کر دیا، وہی دراصل اس میں اسلامی انقلاب کا مجدد ہے۔ خیر جی کہنے لگا کہ جلات سے کہا کہ اٹھو ان کو قتل کرو۔ نظام الملک تھا وزیر اعظم ہندوستان کا، جہانگیر کی کیبنٹ میں سب سے بڑا وزیر تھا۔ اس نے کہا کہ جناب اگر ان کو قتل کریں گے تو ہندوستان ہاتھ سے گیا، لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ گوالیار یہاں سے بہت دور ہے دلی سے، تو ان کو وہاں پہ جا کے قید کر دیتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں، جب توبہ کریں گے تب نکالیں گے ورنہ نہیں نکالیں گے۔ خیر حضرت کو قید کر دیا گیا۔ اب 3 گورنر جو دراصل شیخ مجدد کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، ایک تھا پشاور کا گورنر مہاوت خان جس نے یہ مسجد مہاوت خان بھی بنوائی تھی پشاور کی، ایک تھا خان خانہ بنگال کا گورنر، اور ایک تھا خان اعظم پنجاب کا گورنر۔ یہ تینوں اپنی اپنی فوج لے کر نکل کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم جہانگیر کا مقابلہ کریں گے۔ دریائے جہلم کے قریب میدان سجا، جہانگیر کو شکست فاش ہوئی، اس کی فوجیں دوڑ گئیں اور جہانگیر کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجدد کی طرف انہوں نے لکھا کہ اگر بادشاہ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا کوئی سیاست کا یا حکومت کا نہیں تھا، ہمارا تو توحید الہی کا جھگڑا تھا، اور اس آدمی کو اس کے اقتدار پر واپس کر دو اور اس سے کہو
کہ اگر یہ شریعت محمدی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے تو بادشاہ یہی رہے، ہم اس کی اطاعت کریں۔ اس نے کہا کہ جناب یہ کاغذ ہے، اس پر میں مہر لگا دیتا ہوں، جتنے قوانین اس پر آپ لکھیں وہ سارے کے سارے میں شریعت کے مطابق کروں۔ فرمایا گائے کہ زما پر پابندی ختم کرو، مسلمان لڑکیوں کو ہندوؤں سے واپس لاؤ۔ وہ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ جو مسلمان کسی غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے کوئی لڑکی، وہ کوئی نکاح نہیں۔ اسی طرح جو غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے نکاح میں آئی ہیں وہ بھی کوئی نکاح نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے ملک میں شیخ احمد سرہندی کی برکت سے اور ان کی کوشش سے یہ آج جو آپ کے پاس دین موجود ہے یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ اکبر بادشاہ اور ابو الحسن فیضی اور یہ ادھر ادھر کے لوگ یہ تو دین اسلام کو مسخ کر چکے تھے ہندوستان سے۔ اب ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس دین کی پاسبانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر